اوبرمینچ جرمن لینگویج کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی اگر سمپلی اگر ہم دیکھیں تو وہ سپر مین یا اوور مین کے لفظوں میں یوز ہوتا ہے. بہت ہی کنفیوزنگ ٹاپک ہے, بہت ہی کنفیوزنگ کانسیپٹ ہے, اور جس کو بہت سے لوگوں نے اس کو غلط استعمال کر کے اس کا بہت غلط فائدہ اٹھایا, میں یہ کہوں گا. یہ نیچے کا ایک کانسیپٹ تھا. اب یہ کانسیپٹ جو ہے سپر مین کا, یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لفظ جو ہے اوبر مینچ یا سپر مین یہ نیچا نے ہی کون کیا ہو, یہ پہلے سے ہی موجود تھا جرمن لٹریچر میں. اگر ہم دیکھیں کہ نویلس میں اور گوٹھے میں یہ پہلے سے ہی یہ کانسیپٹ جو تھا موجود تھا, اور ہم نے پچھلا جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے یہ کہا بھی تھا کہ یونیورسٹی لائف میں نیچے جو تھا اس پہ ان رائٹرز کا بہت بڑا اثر تھا. اب یہ کانسیپٹ جو ہے یہ بائرن کے پوم مینفریڈ میں بھی یوز ہوا ہے, ایک فاسٹین کیریکٹر جس کے اس کی شکل میں. اب آتے ہیں بات کریں گے آج کے سپر مین یا یہ اوور مین یا اوور مین جو ہوتا ہے یہ ہوتا کیا ہے اور اس کے کیریکٹرسٹک کیا ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو نیچے. تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ جو ہے ایک سائیکولوجیکل جو چیز ہے. سب سے پہلے اوور مین جو ہے یہ ایک کیریکٹر ہوتا ہے, کردار ہوتا ہے, لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ جو سائیکولوجیکلی اسٹرانگ ہوتے ہیں, جو مورالٹی کا جو سٹینڈرڈ ہے جس پہ ہم نے بات کی تھی پچھلے لیکچر میں کہ مورالٹی کیسے جو ہے یہ آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ مورالٹی یہ کیسے وجود میں آئی. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں یہ جو مورالٹی سے آگے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو کوشچن کرتے ہیں, اس سے آگے جاتے ہیں, دے رائز ابو دس اسٹینڈرڈز آف مورالٹی, ٹھیک ہے. اور یہ اپنے جو ول ٹو پاور جو ہوتا ہے اس کو یہ ایکسرسائز کرتے ہیں, اس کو یوز کرتے ہیں آگے جانے کے لیے, بجائے اس کے کہ وہ اس کو سپریس کرے اپنے سائڈ کو. وہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں اور آگے جاتے ہیں. تو کون سی چیزیں ہوتی ہے جس کے تھرو وہ یہ جو اوبر مینچ کا جو درجہ ہے وہ حاصل کرتے ہیں, اس پہ ہم ڈیٹیل میں اب بات کریں گے جتنے بھی کوالٹیز ہیں ان پہ ایک ایک کر کے. اچھا, سب سے پہلی چیز یہ جو اوبر مینچ یا اس قسم کے پرسنالٹیز جو ہوتے ہیں ان کے لیے لازمی ہوتی ہے یا جن ان میں ہوتی ہے وہ ہے سیلف ڈٹرمنیشن. نا سیلف ڈٹرمنیشن سے نیچے کا کیا مطلب ہے؟ نیچے کا مطلب سیلف ڈٹرمنیشن سے ہے اوتھینٹک لائف, اوتھینٹک زندگی جو ہے وہ گزارنا. اب اوتھینٹک زندگی جیسے ہائیڈگر نے کہا تھا کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بجائے اس کے کہ جو پریویلنٹ جو نارمز ہیں معاشرے میں, جو آلریڈی جو رائج جو اصول ہے, ٹھیک ہے, یا جو اوپینینس ہے, جو رائے ہے لوگوں کی کسی چیز کے بارے میں, اس کو ماننے کے بجائے خود کویسچن کرے, اس کو پوچھے, اپنا ذہن اس یوز کرے, ٹھیک ہے, اور اپنی آئیڈیاز کو دیکھ کے, ٹھیک ہے, چیزوں کو کویسچن کر کے اس کے بعد جو ہے وہ کسی چیز کے بارے میں رائے قائم کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزوں کے بارے میں ایسے کچھ اوپینینز ہوتے ہیں جو پاپولر نہیں ہوتے, اور اس کے اپوزٹ جو ہوتے ہیں ایسے اوپینینز ہوتے ہیں جو کہ دے آر ان فیشن, دے آر ان ووگ, اینڈ پیپل جو ہوتے ہیں ان کو لوگ جو ہوتے ہیں فالو کرتے ہیں. تو نیچے کا کہنا یہ ہے, وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مطلب جو ہرڈ مینٹیلٹی ہے, یعنی جو ریبل والی جو ذہنیت ہے, جیسے میں نے آگے لیکچر میں بات کی تھی کہ اس طرح سے چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا, ماننا جو معاشرے میں چل رہا ہے, بغیر سوچے, بغیر کویسچن کرے, بغیر اس کے بارے میں, ٹھیک ہے, لوگ ذہن یوز کرنے کے, ان چیزوں کو ماننا جو ہے یہ ایک کمزور ذہن کی نشانی ہے. نیچے کے مطابق اسٹرانگ لوگ جو ہوتے ہیں, یعنی جو سپر ہیومن ہوتے ہیں, جو اوور مین ہوتا ہے, وہ جو ہے وہ اوتھینٹک لائف گزارتا ہے. وہ سیلف ڈٹرمنیشن جو ہوتا ہے اس کا, یعنی وہ کویسچنس کرتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ کسی چیز کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ انہی چیزوں کو مانے جو آلریڈی سوسائٹی میں چل رہی. اچھا, ایک اور کوالٹی اب اس پہ بات کرتے ہیں جو نیچے کے مطابق لازمی ہے ایک اوبر مین کے لیے, ایک اوور مین کے لیے, وہ ہے اوور کمنگ. اب اوور کمنگ سے کیا مطلب ہے؟ اوور کمنگ سے اس کا مطلب ہے کہ یعنی جو چیزیں آپ کو روکتی ہے یا جو سروائیول کی جو اسٹریٹجیز ہوتی ہے, جیسے ہم نے بات کی تھی سلیو مورالٹی میں کہ کیسے مطلب جو سلیوز
جو تھے انہوں نے کیسے ایک مورالٹی کا ایک جو ورژن تھا وہ ڈیولپ کیا، اور جو کہ بیسڈ تھا سروائیول پہ، یعنی وہ چیزیں جو آپ کو روکتی ہے خطرہ لینے سے، خطرہ بولنے سے۔ نیچے کے مطابق یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ خطرے جو ہے ان کو فیس کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اوائڈ کریں، وہ فیس کرتے ہیں، یعنی دے اوور کم دس سیلف دا فیئر دے ہیو آف تھنگس، ٹھیک ہے، وہ بجائے اس کے کہ وہ ڈرے ان چیزوں سے، ان کو فیس کرتے ہیں، دے نو دیٹ کہ ان کی لائف جو ہے وہ مزریبل بھی ہوتی ہے، دے سفر بیکاز آف دوز تھنگس، لیکن وہ کہتا ہے کہ اسی چیزوں کو وہ اس سے گزر کے وہ کامیاب بنتے ہیں، یعنی جو خطرے ہیں کو مول کے وہ کامیاب بنتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے کچھ نہیں کرتے کیونکہ وہ ڈرتے ہیں چیلنجز جو ہوتے ہیں ان کو فیس کرنے سے۔ سو اکارڈنگ ٹو نیچے whatever doesn't kill you makes you stronger، ٹھیک ہے، کہ جو چیز آپ کو جس کی وجہ سے آپ کو مارتی نہیں ہے، so you become stronger, you become a stronger version of yourself, you become a better version of yourself۔ تو اس میں ایک یہ کوالٹی بھی ہوگی کہ there no self overcoming، there کیا کریں گے وہ خطروں کو یعنی چیلنجز کو فیس کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے تھرو وہ جو ہے وہ آگے جائیں گے۔ اور آپ جیسے ہم دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں وہ لوگ جو چیلنجز کو فیس نہیں کرتے، وہ جو اپنے فیئرس کو جو فیس نہیں کرتے، دے بیکم دیئر لمٹس، وہ ان کے لمٹس بن جاتے ہیں۔ تو جب تک آپ خطرے کو فیس نہیں کرتے تب تک آپ آگے نہیں جا سکتے، اینڈ دیٹس واٹ نیچے از ٹیلنگ اس۔ سیلف کانفیڈنس، نیچے کا جو اوورمنچ ہے وہ اپنے آپ میں یقین رکھتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ کمزور فیل کرے، جیسے کہ معاشرے میں اس پہ جو مورالٹی کا جو سسٹم ہے اس کی تھرو امپوز کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا ہے، وہ کمزور ہے۔ نیچے کا جو اوورمنچ ہے وہ اپنے آپ کو کمزور نہیں جانتا، بلکہ وہ جو ہے وہ اپنے آپ پہ یقین رکھتا ہے، ہی ہیز سیلف ٹرسٹ، سیلف کانفیڈنس، اور جس کے تھرو وہ کیا کرتا ہے، وہ آگے جانے کا سوچ رکھتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے جیسے ہی وہ ہوتا ہے اینڈ ہی ٹرائز ٹو بی سم تھنگ گریٹ، ٹھیک ہے، وہ آگے جانے کا، وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس نہیں کرتا، بلکہ وہ جو ہوتا ہے وہ اس میں بالکل یقین رکھتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے، وہ مانتا ہے کہ ہی کین اچیو گریٹنس۔ اور اکارڈنگ ٹو نیچے کرسچینٹی کا جو سسٹم ہے اس میں جو ہے انسان کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے نفرت کرے، وہ اپنے آپ کو بالکل کمزور محسوس کرے، لیکن نیچے کے مطابق جو ہے یہ چیزیں صرف جو ہے وہ کیا کرتی، آپ کو کچھ بننے سے روکتی ہے۔ اینڈ اکارڈنگ ٹو نیچے کہ اس کا جو اوورمنچ ہے اس میں وہ اپنے آپ کو کیا کرتا ہے، وہ اپنے آپ میں مانتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ آگے جانے کا جو ایک سپارک ہے، وہ ایک جو جذبہ ہے وہ اپنے اندر لیے آگے جاتا ہے۔ اب اس سے آگے ایک اور جو کوالٹی ہے وہ ہے ڈسکانٹینٹ، یعنی وہ مطمئن نہیں ہوتے۔ ہم نے بات کی تھی کہ اس کا جو پورا کا جو یہ پروجیکٹ تھا، یہ کرسچینٹی کا جو مورل سسٹم تھا اس کے اگینسٹ تھا، یعنی جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے آپ اس پہ سیٹسفائیڈ رہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو اوپر والے لوگ ہیں، یعنی جو گورنمنٹ ہے، جو پولیٹیشینس ہیں، وہ آپ کو یہ درس دیتے ہیں تاکہ آپ جو ہے زیادہ نہ مانگے، ٹھیک ہے، یا زیادہ کا جو ڈیزائر ہے وہ نہ کرے۔ اب اکارڈنگ ٹو نیچے آپ نے کیا کرنا ہے، یو ہیو ٹو بی ڈسکانٹینٹ، آپ نے ڈسکانٹینٹ رہنا ہے، یعنی غیر مطمئن رہنا ہے، جس سے مطلب یہ ہے کہ آپ آگے جانے کا سوچے، آپ جو ہے آپ کے پاس یا آپ نے جو کیا، جو اچیو کیا آپ نے، یو اسٹل شوڈ تھنک دیٹ یو اسٹل ہیو روم فار امپروومنٹ، ٹھیک ہے، آپ نے مطمئن نہیں ہونا بلکہ آپ نے اور بھی ڈیزائر کرنا ہے، اور بھی آپ نے آگے جانا ہے۔ اگین آئی ایم سیئنگ دا سیم تھنگ، ہی سیز کہ سفرنگ جو ہے ڈیفینیٹلی وہ ہوگی، ٹھیک ہے، بٹ you would achieve something great, something that hasn't been achieved before، ٹھیک ہے، تو that's what he stresses on
کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے مطمئن نہیں ہونا کم پہ, بلکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کی آپ نے خواہش رکھنی ہے, آپ نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے, تبھی جا کے آپ ایک گریٹ پرسنالٹی جو ہے وہ بنیں گے. فلیکسیبلٹی بھی ایک لازمی جو ٹریٹ ہے اوبرمینش کی اکارڈنگ ٹو نیچر وہ ہے, ٹھیک ہے. اور فلیکسیبلٹی سے اس کا مطلب کیا ہے؟ فلیکسیبلٹی سے مطلب یہ ہے کہ وہ جو ریجڈ جو یا جو اسٹرکٹ جو رولز ہوتے ہیں یا جو اسٹرکٹ جو کوڈز ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں مانتا. اکارڈنگ ٹو ہیم دیر از نو ایبسلوٹ ٹروتھ, ٹھیک ہے, یا یونیورسل ٹروتھ جو ہے. تو اس کے مطابق اس نے کیا کرنا ہے کہ اس نے فلیکسیبل رہنا ہے. فلیکسیبل کیسے رہنا ہے؟ جیسے میں ایک ایگزامپل دوں گا, مورل جو سسٹمز ہے, ٹھیک ہے. ہمارے سوسائٹی میں فار ایگزامپل جو ایک چیز جو ہے وہ ٹھیک ہے اور کسی اور سوسائٹی میں وہ چیز جو ہے وہ غلط ہے, تو اکارڈنگ ٹو ہیم ہی شوڈ انٹرٹین بوتھ, ٹھیک ہے. اس نے دونوں کو انٹرٹین کرنا ہے. جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی اس میں کہ اس نے کیا کرنا ہے, اپنی اوپینینز جو ہے, اپنا مائنڈ جو ہے وہ یوز کرنا ہے. یو شوڈ کنسیڈر ایچ اینڈ ایوری تھنگ اینڈ دین موو فارورڈ ٹو ڈیسائڈ وچ ون از رائٹ. اور جیسے اس نے کہا بھی کہ اس نے کیا کرنا ہے, یو شوڈ بی چینجنگ, ٹھیک ہے. تو فلیکسیبل ہونا چاہیے اوبرمین جو ہوتا ہے اس نے اپنے بارے میں ایک اسپیسیفک جو ایک سوچ ہے وہ نہیں بنانی کہ وہ اس طرح سے ہے, بلکہ یو شوڈ بلیو ان فلیکسیبلٹی. جیسے اگر ہم کہیں کہ کوئی چیز جھوٹ ہے تو ٹھیک ہے, یہ ایک حقیقت ہوئی, چلو کہ یہ جھوٹ ہے, لیکن اب یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ اس کے استعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یعنی اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں کہیں پہ لیکن اس کے تھرو کسی کی لائف بچتی ہے تو یہ یوز جو ہے وہی اچھا یوز ہوا اس چیز کا. سو کریج, حوصلہ, یہ اور بہت ہی امپورٹنٹ چیز, ٹھیک ہے, اوبرمینش کے لیے کیریکٹرسٹک ہے اکارڈنگ ٹو نیچر. واٹ از کریج؟ حوصلہ کیا ہے؟ حوصلہ یہ ہے کہ جب اور لوگ جو ہے وہ پیچھے ہٹے تو آپ آگے آئے, آپ آگے جانے کا سوچیں. جب اور لوگ جو ہے دے لوز ہوپس, ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے وہ کیا کریں, یو کیپ آن ڈریمنگ, یو کیپ آن بیکمنگ سم تھنگ. اب پاور جو ہے وہ ہے لوگ, یہ کریج جو ہے یہ ہے لوگوں سے اپنی بات کو منوانا, ٹھیک ہے. باقی جو عام جو ہرڈ مینٹیلٹی والے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ان سے نکل کے جو آپ مانتے ہیں, جو آپ کا اوپینین ہے, جو آپ اندر آپ کا جو ایک آواز اس کے بعد جو چیز لازمی ہے وہ ہے بیکمنگ. بیکمنگ جو ہے اس سے مطلب ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پروگریس کریں, وہ آگے جائیں, بجائے اس کے کہ آپ ایک ہی اسٹیٹ میں, ایک ہی کنڈیشن میں بس صرف ایگزسٹ کریں. نیچر کے مطابق وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں جو پچھلے جو اس کے جو روایات تھے, جو پچھلے جو زندگی کا اس کا انداز تھا, یا وہ آگے پچھلے جو وہ جو تھا پہلے, ٹھیک ہے, اس کے چھوڑ کے وہ آگے جانے کی تمنا ہو اس میں, وہ کانسٹنٹلی چینج ہوتا رہے, ٹھیک ہے, اور ہی ٹرائز ٹو بی سم تھنگ ایوری ڈے. جیسے وہ کہتا ہے, with you I broke whatever my heart was revered, I overthrow all boundaries, stones and images. ٹھیک ہے, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک سسٹم تھا جس کا وہ حصہ تھا, یا جو وہ پہلے تھا, یعنی وہ جو ہے اس پہ وہ مطمئن نہ ہو اور وہ کچھ نیا بننے کی کوشش کرے. تو جو یہ اوورمین ہوتا ہے اس میں یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے پچھلے جو سیلف ہوتا ہے, اس کا جو اپنا اس کا ذات جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کو کانسٹنٹلی چینج کرتا رہتا ہے فار دا بیٹر ورژن آف ہمسیلف. اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے وہ آگے کوشش کرتا ہے کہ وہ مزید جو ہے وہ بہتری لائے. ایک اور کوالٹی ہے جو اس پہ بات کرتے ہیں جو کہ لازمی ہے اوبرمین کے لیے, وہ ہے
creativity. According to Nietzsche, جو اوبرمینش ہوتا ہے یا جو اوورمین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کریٹیو ہوتا ہے. اینڈ کریٹیو لوگ جو ہوتے ہیں دے کریٹ اے ورژن of, you can say, of the reality that they see. ٹھیک ہے، وہ ریالٹی کو آبجیکٹیو جیسے آپ دیکھتے ہیں ہر ایک چیز کو نہیں بیان کرتا بلکہ اسپیسیفک چیزیں لے کے اس کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں جو پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا گیا. سو اٹ مینس دیٹ ہی از ریفرنگ ٹو philosophers, he is referring to poets, he is referring to artists in general. ٹھیک ہے، کہ یہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں جو کریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دے کریٹ سم تھنگ، دے کم اپ وتھ سم تھنگ دیٹ از، ٹھیک ہے، اور دیٹ از بیوٹیفل، دیٹ از یونیک. تو یہ لائف کو اس انداز میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جس انداز میں اور کوئی نہیں دیکھتا، اور یہ اس کو پھر کریٹ بھی کرتے ہیں. سو اکارڈنگ ٹو نیچا جو اوورمینش ہوتا ہے، جو اوبرمینش ہوتا ہے یا جو اوورمین ہوتا ہے، اس میں یہ کوالٹی ہوتی ہے کریٹ کرنے کی، بنانے کی، تخلیق کرنے کی. ٹھیک ہے، یعنی یہ عام جو ہرڈ ہوتا ہے جو زندگی کو بالکل نارمل انداز میں دیکھتا ہے، یہ اس طرح کا بندہ نہیں ہوتا بلکہ یہ ایسا بندہ ہوتا ہے کہ جو زندگی کو ایک خاص ڈفرینٹ نظر سے دیکھتا ہے اور اس کو پھر پیش بھی کرتا ہے، کریٹ کرتا ہے، کچھ بناتا ہے. تو یہ بھی ایک کوالٹی ہے، ٹھیک ہے، اوورمینش کی.